अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आजकल एक सवाल बहुत सारे लोग मुफ्ती हज़रात से पूछते हैं, आलिमों से पूछते हैं कि ये जितने भी एक्टर्स हैं या फिर हमारे एलीट क्लास के लोग हैं, ये सरेआम रोड पे जब इनकी शादी हो रही होती है, चाहे वो मदीने पाक में इन्होंने शादी की हो या कहीं और की हो, जब ये वहाँ से निकलते हैं तो लोगों के सामने अपनी वाइफ का बोसा लेते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हुए उनको गले लगाते हैं। तो क्या ये ठीक है? क्या ऐसा कर सकते हैं? तो सख्ती से मना फरमाया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये हराम है दुनिया के सामने अपनी बीवी को पप्पियाँ करना, गले लगाना और इस तरह से। इसी तरह से फ़िरोज़ खान से अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा ये जा रहा था कि आप अपनी वाइफ से कब, कैसे, किस तरह से मिले। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी डॉक्टर थी, मैं इनके पास जाता था तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इनसे शादी कर ली। अब वो अपने प्यार का इजहार करते हुए सबके सामने बीवी को बहुत ज़्यादा गले लगा रहे थे, लाड कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। अच्छी बात है, बीवी से प्यार करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इन वीडियोस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि जितने भी एक्टर्स हैं, जिस तरह से कुबरा खान और गौहर रशीद ने मदीना पाक में शादी की, वहाँ पर निकाह किया, लेकिन निकाह के बाद उन्होंने यही सब कुछ किया और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी। इसी तरह से फ़िरोज़ खान भी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार लाड कर रहे थे, तो लोगों ने इन वीडियोस को उठाकर बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया कि यार ये समझ नहीं आती। मान लिया कि यार आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते होंगे, सब कुछ, लेकिन ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या मतलब, क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? और बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस वो भी आती हैं जिसमें कभी वो उनको उठा लेते हैं, कभी, खैर क्या बोलूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि यार इंटरव्यू देते हुए तो कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल करें, उनको बार बार लाड करना, प्यार करना, दिखाना क्या चाह रहे हैं? अब लोगों को यूँ लग रहा था कि वो किसी को दिखाना चाह रहे हैं। तो यार देखें, पहली बात तो ये है कि बीवी को प्यार करना अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अवाम में ये थोड़ा सा ज़ाहिर है बुरा लगता है, तो फिर लोग इस पर बात भी करते हैं, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन पब्लिक फिगर ज़रूर है। लोग आपको देखते हैं और थोड़े नहीं देखते, लाखों नहीं देखते, करोड़ों देखते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं दानिश तैमूर और आयज़ा खान के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है, सिर्फ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ़िलहाल उनके मत्थे लग गया था। और अभी एक सहरी और अफ्तारी का प्रोग्राम था, वहाँ पर भी दानिश तैमूर को एक कैमरामैन ने कहा कि फ़िलहाल दानिश भाई ज़रा इधर देखिएगा, तो उन्होंने आगे से गलत बात करते हुए कहा तुम ज़रा साइड पे आओ ना, तो मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ। फिलहाल इधर देखेंगे आप साइड पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बहरहाल दानिश तैमूर और आयज़ा खान ने ये फैसला किया है, फैसला ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये गौर से सुनेंगे तो आप फिर इस पर अच्छी राय दे सकेंगे, क्योंकि वो लोग पढ़ेंगे, उन लोगों को पता चलेगा कि हमारे बारे में लोगों की क्या राय है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाएंगे। बेटी उनकी मेरा ख्याल है 10 साल की और बेटा जो है वो 8 साल का है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाएंगे, और अगर किसी ने लगाई हुई हैं तो वो तस्वीरें हटा दें, क्योंकि जब हमारे बच्चे 18 साल के होंगे तो ये खुद फैसला करेंगे कि ये सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं या नहीं। तब लोगों ने कहा कि भाई ये फैसला आपको बड़ी जल्दी याद आ गया करना। अभी 2 दिन पहले ही तो आपने अपनी बेटी 10 साल बेटी की पहला रोज़ा रखने पर तस्वीरें लगाई, रोज़ा खुशाई की, और फ़ौरन उसके कुछ ही देर बाद आपको समझ आ गई कि ये हमें फ़ैसला करना है कि अब हमने सारी तस्वीरें और ये चीज़ें हटा देनी है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर नहीं लगाएंगे, और जिन्होंने लगाई हैं वो भी प्लीज़ हटा दें। अब इनके इस फैसले को लेकर लोगों ने बड़ी सारे इन पर अजीब व गरीब सी बातें करना शुरू की कि यार इनके दिमाग लगता है काम नहीं करते। कभी कहते हैं कि बच्चों को रोज़ाना वीडियोस में लगा रहे होते हैं, कभी बच्चों के साथ डांस कर रहे होते हैं, और कभी जो है कहते हैं कि हटा दे। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाते, उनमें से इंडियंस भी बहुत सारे हैं। और मैंने देखा कि जब वो एयरपोर्ट पर जा रहे होते तो अपने बच्चे को यूं कर लेते हैं कि उसकी एक तस्वीर भी कोई ना देखे। तो ये उनके फैसले होते हैं और इन्होंने भी ये फैसला किया, लेकिन शायद थोड़ा लेट किया। बहरहाल इनकी मर्जी।
چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں نادیہ خان کے بارے میں. تو نادیہ جویریہ کے شو میں بیٹھی تھی اور کہا کہ میں اپنی بیٹی، مطلب ان کی بیٹی کی عمر تقریباً 22 سال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کروں گی. میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ میں اسے شادی کر کے اپنے گھر بھیج دوں. حالانکہ ان کا جو والد ہے، مطلب ان کا جو ستیلا باپ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نادیہ خان کی بیٹی کی شادی ہو جائے. بچوں کی شادی کی فکر مجھے نہیں ہے، فیصل کو. فیصل علیزے کے لیے زیادہ سوچتے ہیں اور اکثر کیا تم نے کیا سوچا، پھر مطلب کیا، یہ میں کہا کیا سوچا، میں کہا میں نے نہیں سوچا، میں تو اتنی چھوٹی ہے، اب اس نے پڑھائی کی ہے اتنی کروڑوں کی پڑھائی کر کے، اب اس کے بعد میں شادی کرا دوں. ایک سوچنا تو شروع کرو نا. مطلب وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم لوگوں نے پہلے 20 سال میں شادیاں کر کے بچوں کو بھی یہ کرائیں. نہیں، جی لے یار، اپنی زندگی جی لے، جو پڑھا ہے کام کر لے. ایک وہ لائف پھر ایسی کبھی نہیں آتی واپس، ہمیشہ پھر ذمہ داری ہے اس کا سوچنا، اس کا سوچنا، اس کا سوچنا. آئی وانٹ کہ لیزے اپنی زندگی ابھی آزادی سے گزارے. اب جو ان کے فادر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے، لیکن نادیہ خان چاہتی ہیں کہ ان کی شادی نہ ہو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی، تو میں آج تک مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت اچھے لمحات ضائع کر دیے، مجھے وہ جینے چاہیے تھے. میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی بھی جو ہے وہ جیے اور پہلے کچھ بن جائے، پہلے اپنی زندگی کو انجوائے کرے اور پھر جو ہے اس کی شادی کی جائے. اور بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں یہ لکھ رہے تھے کہ نادیہ جی آپ شاید بے وقوف ہیں، آپ کو، مطلب لوگوں نے ایسے لکھا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کریں. اس نے پڑھائی کر لی، اس نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ اچھی گزار لی، اب آپ اس کو کیوں مطلب شادی. دیکھیں فیصلہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے، نہ میرا فیصلہ ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو وقت پر ان کی شادی کر دینی چاہیے. جینا، دیکھیں شادی کے بعد بھی جینا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد پہلے بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. جب ذمہ داریاں سر پڑ جاتی ہیں تو انسان ٹھیک سے جی نہیں پاتا اپنی زندگی. کیا یار، مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی شادیاں وقت پر کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ زندگی میں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وقت پر شادی نہیں ہوتی. اور وقت پر شادی نہ ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں. زندگی جینا اور لیٹ شادی کرنا، بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے. آپ لوگوں کو یہ خبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے رائے لی جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ آپ کے بچوں کی یا پھر جو لڑکیاں اس ایج کی مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ وقت پر شادی ہو جانی چاہیے. اب بہت ساری ایسی ہیں جو کئی سالوں سے بیٹھی ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی. اب کچھ ایسی ہیں جو پڑھ رہی ہیں اور چاہتی ہیں ہاسٹل لائف گزار رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شادی کبھی نہ ہو، کیونکہ یہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، آزادی سے آنا جانا، کاش پڑھائی ہی جاری رہے. کچھ کا یہ ہے کہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے تنگ پڑ گئی ہیں، جو کہتی ہیں کہ بس کسی طریقے گھر جاؤں، شادی ہو کیا یہ مصیبت ہے یار، پڑھنا صبح اٹھنا. اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح سے اکیلے باہر آئیں جائیں، وہ چاہتی ہیں کہ گھر کے اندر ایک ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی ہو. بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ذرا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں ہانی عامر کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہانی عامر آج کل بہت زیادہ وائرل ہے، کیونکہ وہ ایک تو سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا بہت اچھے سے جانتی ہیں، ریلز بنانا بہت اچھے سے جانتی ہیں، اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنا کانٹینٹ بنا لیتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ بہت زیادہ ان ٹچ ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ وائرل ہے. اور اس کے بعد ان کا جو بھی پروجیکٹ آتا ہے وہ بھی سپر ڈپر ہٹ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وائرل ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور غلطیوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. ابھی وہ لفٹ سے باہر آ رہی تھی اور آگے ان کو نہیں پتا تھا کہ میڈیا والے کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ سے ان کا ویپ گر جاتا ہے. ویپ الیکٹرک سگریٹ جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. اور ان کے ساتھ ان کی جو مینیجر تھی مائدہ عظمت، جو کہ ان کی بہت اچھی دوست بھی ہیں اور ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ویپ اٹھایا اور کہا پلیز یہ مت لگائیے گا، اور انہوں نے ویپ اپنی مینیجر کو دیا. اب جب ویپ گرتا ہے تو پھر لوگوں نے ظاہر نیچے لکھنا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا جی بڑی چنگی بڑھ دی ہے. ویپ کے بارے میں لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ اچھا آپ سگریٹ پیتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں. تو میں نے جب پڑھے اس طرح کے کامنٹس، تو میں نے بھی کچھ لوگوں کے کامنٹس کا رپلائی پہلی بار کیا.
میں نے کہا بھائی یار یہ سگریٹ پینا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ پچھلے دنوں ماہرہ خان کا تو اکثر ویڈیو آ جاتا ہے جس میں وہ سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں. ماہرہ خان انڈیا گئی, وہاں بھی سگریٹ, وہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی, انہوں نے سگریٹ پینا ہوتا ہے. اور بہت ساری ایکٹریس, وہ کیا نام ہے, علیزہ شاہ, ان کا تو سادہ نہیں بلکہ پھلا والا سگریٹ وائرل ہوا سی, پھلا والا سگریٹ دی گالی کچھ ہو رہا ہے نا. میں نہیں پیندا, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ جو لوگ پیتے ہیں وہ ظاہر سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور بہت سارے انڈین ایکٹرز بھی جب اپنی وینٹی وین سے باہر آ رہے ہوتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ میڈیا والے کھڑے ہیں تو وہ فوراً اپنے سگریٹ چھپا رہے ہوتے ہیں, یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بھی جو ہے سگریٹ بھی پیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہو نا. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے, کچھ تو ضرور کہیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. وہ بات کرتے ہیں فرح سعدیہ کے بارے میں, جو کہ روبی انم ایک سٹیج اداکارہ ہیں, ان کے پروگرام میں آئی تھی اور ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر گپ شپ ہو رہی تھی. تو انہوں نے چاہت فتح علی خان کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے کہا چاہت فتح علی خان جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے, ہمارے گیسٹ تھے, لیکن وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے. مطلب وہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ میرے گیسٹ تھے, میں اپنے آپ کو بچا رہی تھی, میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن وہ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ اگر یہ لائیو شو ہے, اس میں نے ان کو کچھ کہہ دیا تو کنٹروورسی بن جائے گی. بھائی تسی چھک کے تپا لا دینا سی. سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس طرح سے متیرہ نے بھی کہا تھا کہ چاہت فتح علی خان ہمارے پاس آئے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس طرح سے. پہلی بات تو وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لنگور آدمی کو پھر سٹار بناتے کیوں ہیں؟ اگر وہ فیمس ہو گیا تو آپ نے اپنے پروگرام میں ان کو کیوں بلایا, کیا وجہ ہے؟ اگر اس بندے کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ وہاں آتا ہے اور لڑکیوں کو جپیاں مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بار بار ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ہاں جی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو اتنی لفٹ کراتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں اس بندے کو بلا کر یہ ساری حرکتیں کرواتے ہیں؟ آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے شو میں وہ آئے, اور وہ بندہ پیسے لے کر آتا ہے, فری میں بھی نہیں آتا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا وائرل ہوا ہوا ہے تو کہتا ہے مجھے بلاؤ. نہیں بھائی, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں آپ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا سٹار بنایا ہوا ہے؟ جب آپ لوگ یہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, چاہے متیرہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو برا لگتا ہے کہ یار یہ ایسا چول بندہ ہے. تو جب چول بندہ آپ کے پروگرام میں آیا تو پھر آپ اسے لتر ماریں, نکالیں باہر. بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور سمیہ چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.